کام انسان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کامیاب انسان کو نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ بیدار انسان میں صفت پائی جاتی ہے، وہ دوسروں کو بیدار کر دیتا ہے، اس کا قرب دنائی سے اشنائی کو ممکن بناتا ہے۔ کسی بھی صاحب کمال شخصیت سے متاثر ہو جانا فطری عمل ہے۔ فطرت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا تب بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ذات کا ایسا اثر لینا کہ اس کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، یا اس ذات جیسا ہونے کی تمنا دل میں اجاگر ہو جائے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے بڑے لوگ آئے جو کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر نہ ہوتے تو ان کی شاعری میں اس قدر معرفت انگیز فکر نہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کے خیالات کیفیت آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ اس کے دیے ہوئے خیال سے طاقت پانے لگتے ہیں۔ نفسیات کا ایک اصول لا آف اٹریکشن ہے۔ اس قانون کے مطابق ہم فطرت لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دار حقیقت متاثر ہونے والے کی اصل فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹا بچہ اپنے بچپن کے دنوں میں ہی ماحول سے اثر لیتا ہے اور فوجی بننے کا، پائلٹ بننے کا اور کبھی کھلاڑی بننے کا خواب دیکھ لیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خواب ہی آخرکار حقیقت بنا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی یہ خواب دیکھ لے کہ اس نے ایک تنا اور سایہ دار گھنا درخت بننا ہے تو وہ مستقبل میں ایک سایہ دار پیڑ کی مانند دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اسی لیے ایک عظیم انسان سے متاثر ہونے کے بعد ایک بہتر انسان ہونے کی تمنا اور خواب انسان کو نکھار دیتا ہے۔ ہر معاشرے، تہذیب اور تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رہتے تو دنیا میں ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہی لوگ اس معاشرے، تہذیب اور تہذیب کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ انہی ہی کے دم سے نئی تاریخ رقم ہوتی ہے۔ جب تاریخ داں تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج بے شمار لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں رول ماڈل نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ تو ایک بے مقصد زندگی ہے۔ نوجوان یہ نہیں جانتا کہ اس زندگی کے بدلے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ زندگی کو کس خواہش اور مقصد کے تابع گزارنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ وہ غلط سنگت ہے جو بہتری اور اچھائی کے راستے کو روکے ہوئے ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم سفر ہم خیال ہو تو ساتھ منزل تک جاتا ہے۔ ایک طالب علم کا بہت بڑا اثاثہ وہ اچھے دوست ہیں جو زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حاصل سے دوسروں کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ میڈیا کی یلغار ہے۔ آج ٹی وی پر ہیرو بنا کر اسے پیش کیا جاتا ہے جس کی اپنی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ وہ صرف اسکرین پر ہی کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے جبکہ عملی زندگی میں وہ ناکام ترین فرد ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ ایک فرد کو ایسے دیکھ رہا ہے جو کامیاب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ویسا بننے کی تمنا اپنے اندر پا لیتا ہے اور سماج ویسے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا کہ مترادف ہو جاتا ہے۔ کسی باکمال شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کا خیال دل و دماغ پر چھا جانا بھی فطری عمل ہے۔ رول ماڈل کو سوچ کر اپنے
مقصد سے زیادہ عشق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی زیادہ مقصد پا چکا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت پر یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور جو کل کو کامیابی کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ رول ماڈل کے ہوتے ہوئے انسان خود کو اس جیسا تصور کرنے لگتا ہے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ میدان جنگ میں جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو فوجی جوان خود کو اللہ کا شیر تصور کرتے ہوئے دشمن پر وار کرتا ہے اور اس کا جوش و جذبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تحریک پیدا کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے رول ماڈل کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہتر عادت کو، اچھی بات کو، اچھے انداز کو، اچھے طریقے کو کاپی کرنا یقیناً کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ ماہرین نفسیات بتاتی ہیں زیادہ متاثر ہونے کی عمر بچپن اور جوانی کی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں ہی نوجوان کو اصل رول ماڈل سے متعارف ہونا چاہیے۔ اس کو خبر ہونی چاہیے کہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کیسے جذبہ ایمانی کے ساتھ سندھ کو فتح کرتا ہے، اور اس کے علم میں ہونے چاہیے کہ ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی کو گدڑ کی 100 سالہ زندگی پر کیوں فوقیت دیتا ہے۔ اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کیا بہادری تھی۔ اس کی ایک کتاب میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کا بھی علم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کو کائنات کی سب سے کمال اور بہترین شخصیت ہر مسلمان کا رول ماڈل ہوتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہونا چاہیے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اور یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیے گئے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔